سب سے پہلے سب کو رمضان مبارک، اور جو جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو ہی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور اس میں مبارک اس لیے بھی ڈبل ہے کیونکہ اس بار پہلی دفعہ رویت ہلال کمیٹی کی وجہ سے ایک ہی دن رمضان ہوا ہے KPK میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں. بار بار یہ دیکھنے میں آ رہا تھا سالوں سے کہ پوپل زئی صاحب تھے پشاور میں جن کو چاند پہلے نظر آ جاتا تھا، مفتی منی کو نظر نہیں آتا تھا. لیکن یہ ایک چینج آیا مولانا آزاد کے آنے سے، رویت ہلال کمیٹی کے جو اب صدر ہیں، اور ان کی وجہ سے اب چاند بھی ایک ہے اور عید بھی شاید ایک ہو اور رمضان کا پہلا روزہ بھی ایک تھا. لیکن یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا پولیٹیکلی دیکھ لیں تو چوتھی بار وزیر خزانہ چینج ہونے جا رہے ہیں 3 سال کے عرصے میں، اور پھر بھی کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. چیلنجز زیادہ ہیں، ان چیلنجز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا یہ ایک ظاہر ہے پولیٹیکل مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک فائنینشیل مسئلہ بھی ہے. ہم نے آج دعوت دی ہے شبر زیدی صاحب کو جو ایکسپرٹ ہیں، ظاہر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہ چکے ہیں، FPR کے چیئرمین رہ چکے ہیں مئی 2019 سے اپریل 2020 تک، اس سے پہلے پروونشل منسٹر بھی رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی میں. شبر زیدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ جی اچھا ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ گو بیک کوئکلی. 31 دسمبر 2020 کو ایک ٹویٹ میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے FBR کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک مافیا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے FBR کے جو آپ چیئرمین تھے اس کو آپ نے چھوڑ دیا. اور عمران خان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ درست سمت میں جا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مافیا بھی اسٹرانگ ہو اور عمران خان بھی درست سمت میں جا رہے ہوں؟ اس کو ایکسپلین کر دیجیے پلیز. دیکھیے بات یہ کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے جو چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ مافیا اسٹرانگ ہے اور میں مافیا کو ہینڈل نہیں کر سکا، اور عمران خان کا مشن تھا کہ وہ مافیا کو ہینڈل کرے. میں نے آپ نے میری انٹروڈکشن میں کہا کہ میں نے اپریل میں چھوڑا. میں ایکچولی اپریل تک آفیشلی تھا، مگر میں 30 جنوری کو واپس آ گیا تھا. میں نے صرف 6 مہینے گزارے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکے. جب میں چھوڑ کے آیا تو عمران خان صاحب کی وہ اپنی مہم اس پہ جاری تھی کہ مافیا کو کنٹرول کرے. مگر میں آج یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ شوگر میں ضرور انہوں نے ہاتھ ڈالا اور مگر جو پاکستان کی معیشت کے بنیادی مافیاز ہیں جنہوں نے اس معیشت کو اسٹرینگل کیا ہوا ہے، اس کو عمران خان ابھی تک ہاتھ نہیں ڈال سکے ہیں. اور اگر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے تو ہمارا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور عمران خان کو آپ نے میرے انٹرویو سنے ہوں گے، میں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ یا تو وہ ہاتھ ڈالیں ان کو یا پھر اپنا کوئٹ ایگزٹ کر لیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ریسپانسبلٹی ان کے اوپر آ جائے گی. نہیں لیکن عمران خان صاحب درست سمت میں جا رہے تھے تو اب یہ بات غلط سٹینڈ کرتی ہے. آپ کو لگتا تھا کہ وہ درست سمت میں جا رہے ہیں لیکن اب آپ یہ ایڈمٹ نہیں. میں ابھی بھی دیکھیے میری بات سنو سنا، بات یہ کہ وہ درست سم ان کی درست ہے، مگر سوال یہ کہ وہ کس حد تک ہاتھ ڈال سکتے ہیں. بات یہ نا کہ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ دکانیں بند ہو جائیں اور دکانیں رجسٹر ہوں؟ وہ کوشش کر رہے تھے، CNIC کارڈ پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، مگر انہوں نے وہ اس پریشر میں کہ دکانیں بند نہیں ہوں وہ پیچھے ہٹ گئے. اس پر ہم آئیں گے، یہ کیونکہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ میں آپ کو کوئکلی یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے تو اس مافیا کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اور اگر آپ اپنے عہدے پر اگر قائم رہتے ایز FBR چیئرمین تو آپ کیا اقدامات اٹھاتے تاکہ اس مافیا پر ہاتھ ڈالا جا سکے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ڈالا جا پا رہا؟ دیکھیے میں 3 چیزیں کرتا. پہلی بات تو میں تمام جو POS ہیں جو بڑی شاپس ہیں ان کو رجسٹر کرتا. تمام دکانیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، ہول سیلر ریٹیلر، ان کو رجسٹر کرتا، ان کو ٹیکس کے نیٹ میں لاتا. دوسرا میں تمام انڈسٹریل کمرشل کنزیومر کو لے کر آتا ٹیکس کے نیٹ میں. اور میں تمام بڑے بینک اکاؤنٹ کی ایکسس دیتا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس اکاؤنٹ کو چیک کر سکے. اور میں فارن کرنسی کے اکاؤنٹ کی موومنٹ کو آگے پیچھے کو روکتا. اور آخری بات ہے میں 5000 کا نوٹ کو بین کر دیتا. 5000 کے نوٹ کو بین کرنے کا کیا مقصد ہوتا؟ بین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے اور کیش منی جو ہے، کیش اکنامی کے لیے فیسیلیٹیٹر ہے. اگر آپ 1 لاکھ کا نوٹ کر دیں گے تو کیش منی اور آسان ہو جائے گی. پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہر معاشرے میں کہ میکسیمم نوٹ کتنے بڑے اماؤنٹ کا ہو. آپ کہہ رہے ہیں 5000 کا نوٹ بین نہیں کرے، آپ لاکھ کا نوٹ کر دیں. وائی ناٹ لاکھ کا نوٹ؟ دیکھیے نوٹ کا ہونا ایک اس کی بڑی سائنس ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ نوٹ باندھیں. خیر یہ لمبا سبجیکٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پروگرام کیا تھا، دکانیں، CNIC کارڈ، اس کے بعد ریٹیلر انڈسٹریل اینڈ کمرشل کنزیومر آف الیکٹریسٹی اینڈ گیس، بینکنگ اکاؤنٹ کا ایکسس، یہ وہ چیزیں تھیں جو میں کرنے اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتائیے. میں اپریل 2020 سے آیا تھا. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آج ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟
عمران خان کی صرف درست تھی، مگر اب ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ وہ پھر اب ان کی جو میں اس وقت میں ان کو آئی ووڈ سے کہ اپریشیٹ کرتا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں، وہ اب ٹائم نکلتا جا رہا ہے ان کے ہاتھ سے. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ کیونکہ آپ اے ایف فرگسن اینڈ کمپنی میں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے وزیر اعظم عمران خان کے ٹیکس ریٹرن کے معاملات، زیدی صاحب کیا بتا سکتے ہیں کہ ان 2 دہائیوں میں وزیر اعظم کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے اور کتنا ٹیکس دیتے رہے ہیں وہ؟ دیکھیے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈر دی پاکستان لا کسی بھی آدمی کے ٹیکس کی انفارمیشن ریویل کرنا قانونی طور پہ جرم ہے، اور یہی قاضی خلیفہ کیس میں ڈسکس ہو رہا ہے. مگر جہاں تک میری انفارمیشن ہے، عمران خان جو ہے وہ آئی سی سی کے ایڈوائزرز ہیں، آج بھی آئی سی سی کو وہ پروفیشنل ایڈوائز دیتے ہیں، ان سے کنسلٹنسی ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہے اور وہ وہاں سے انکم ریسیو کرتے ہیں، جس کے اوپر کیونکہ وہ باہر سے پیسے آتے ہیں وہ ٹیکسیبلٹی نہیں بنتی ہے، اور یہ میرے حساب سے ان کی زیدی صاحب لیکن یہ جرم تو روز پاک ہے، ہم روز ہر کسی کے ٹیکس ریٹرنز کا ایک میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے میڈم، وہ آپ ان سے کر لیں، مجھ سے نہیں کر سکتی. میں ایز اے ایڈوائزر ان کی انفارمیشن ریویل نہیں کر سکتا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا لیکن 2 دہائیوں تک ان کا ریکارڈ کلیئر ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں 100% گارنٹی کرتا ہوں، میں یہ آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. میں نے بلکہ وہ جو انہوں نے پاناما کیس بنایا فائل ہوا تھا، اس میں جو پریزنٹیشن تھی عمران خان کی طرف سے وہ میں نے ہی بنا کے دی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں وہ جمائمہ صاحبہ کا جو پری گالا والا ہاؤس ہے وہ بالکل اس میں ٹریل میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے وہ پوری ٹریل سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، اور آپ چاہیں تو اس آرڈر کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو ٹریل مل جائے گی. عمران خان ٹھیک ہے، لیکن زیدی صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ کیونکہ آپ ان کے ظاہر آپ اے ایف فرگسن اینڈ کمپنی کے ساتھ آپ کی وہ ایک وابستگی رہی، اس کے بعد آپ وزیر اعظم کے حق میں ظاہر ہے آپ کہہ بھی رہے ہیں، آپ نے کیس بھی فائٹ کیا، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ لگا دیں میں اور ایک جمہوری لیڈر میں فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں عمران خان کے علاوہ پاکستان کا ایک آدمی بتا، میں فار یور انفارمیشن میری فرم سلمان شہباز کی بھی ایڈوائزر رہی ہے، میری فرم زرداری صاحب کی فیملی کی ایڈوائزر رہی ہے، میری فرم پاکستان کے 90% لوگوں کی ایڈوائزر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو میڈم پھر تو آپ میں عمران خان کا ایڈوائزر تو کبھی نہیں رہا. میں نے عمران خان کا کبھی زندگی میں کیس پرسنلی نہیں کیا. میں 1988 سے کراچی میں رہتا ہوں، میں سیدھے پارٹنر فرگوسن کا تھا، مگر میرے جو لاہور کے پارٹنر ہیں وہ کرتے ہیں، اور لاہور کی میری فرم آج بھی سلمان شہباز صاحب کی ریٹرن فائل کیا کرتی تھی، شاید آج بھی کرتی ہے. اچھا یہ ٹیکس فائلز پر بات کرتے ہیں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد کوئکلی واپس آئیں گے. رما کیس پہ بھی اور سلمان شہباز کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. شبر زیدی صاحب اسٹے وتھ اس. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف پی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب آپ بات کر رہے تھے سلیمان شہباز شریف صاحب کے بھی جو ٹیکس فائلز ہیں وہ آپ کے لاہور کی کمپنی اے پی فرگسن دیکھتی ہے. تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ ہی کی جو فرم ہے انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے پاناما کیس کے دوران ٹیکس ریٹرن پر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی اور کہا کہ دونوں باپ بیٹی کے ٹیکس ریٹرن اور ٹیکس معاملات میں کوئی بے ضابطگی یا جھول نہیں ہے. تو کیا آج بھی آپ اس بات پر قائم ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں وہ آدمی ہوں جس نے نواز شریف اور مریم نواز کی ٹیکس ریٹرن کے اوپر اوپینین اس وقت دی تھی جبکہ سپریم کورٹ مجھے کافی ہسٹائل لگتی تھی، مگر میں نے کہا تھا کہ ان دونوں کی الگ ہے، مریم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نواز شریف کی. اور یہ اسٹیٹمنٹ جب میں نے دی تھی تو اس کے بعد مجھے ایک بہت بڑے سیاستدان نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ شبر صاحب جب کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ میں ان کی ٹانگیں کاپ جائیں گی. میں نے کہا دیکھیں گے کون سی ٹانگیں کاپتی ہیں، اور میں نے وہ اوپینین دی تھی. اور اسی طرح میں آپ کو آج ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میڈم، میری جو فرم تھی جو آج میری سینئر فرم ہے وہ پاکستان کے 80% ٹیکس جمع کراتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میرے جیسے بندوں کے اوپر آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام لگائیں گے نا تو پھر آپ پاکستان کو کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں. پھر تو آپ کو آپ یا چور ملیں گے یا پھر وہ ملیں گے جو کسی کو کام نہیں آتا. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ڈیفائن کریں نا، کیا مطلب ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. میں سلمان شہباز کا بھی ایڈوائزر ہوں، میں نے نواز شریف میں اوپینین دی، میں نے زرداری صاحب کی کمپنیز میں اوپینین دی ہے. میں ایک پروفیشنل ایڈوائزر ہوں، جو لا ہوگا میں کروں گا، چاہے وہ عمران خان آئے چاہے وہ جہانگیر ترین آئے. یہی تو پاکستان کا پرابلم ہے کہ آپ ہر آدمی کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ عمران خان کا آدمی ہے، یہ شہباز شریف کا آدمی ہے، نواز شریف کا آدمی ہے. ایسا نہیں ہوتا، شریف معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا.
یہ لیبل لگانے والے بھی تو پی ٹی آئی والے زیادہ نہیں ہیں شبر زیدی نہیں, صاحب؟ پی ٹی آئی لگائے تو بھی غلط ہے, پی ایم ایل اے لگائے وہ بھی غلط ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیے, جس وقت میں نے نواز شریف کے بارے میں اوپینین دی تھی, کوئی پاکستان میں یہ ہمت کرتا تھا اوپینین دیتا؟ اچھا یہ بتا دیجئے کہ چلیں آپ پاناما پہ ہی واپس آ جاتے ہیں. اب آپ نے جو کہا جو ٹانگیں کانپی تو نہیں گوٹ, اب یہ بتا دیجیے کیا جب تک کوئی آمدن یا تنخواہ آپ نے وصول نہ کی ہوگی تو اب آپ پر کیا جو ٹیکس ہے وہ واجب الادا ہے, اور کیا اس پر وصول کیے بغیر بھی ایڈوانس میں ٹیکس کٹوتی یا ادائیگی بنتی ہے؟ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاناما کیس والے بات کر رہی ہوں. نیا نواز شریف صاحب نے اگر اپنا عہدہ اپنی تنخواہ ہی نہیں لی تو ان پر ٹیکس واجب الادا ہے؟ کون سی تنخواہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ, جو سعودی والی بات کر رہے ہیں؟ جی جی دیکھیں میری بات سنیں, وہ تو اتنا مذاقہ خون بات ہے. جی آپ مجھے ایک بات بتائیے جی کہ ایک آدمی ہے جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, جی ٹھیک ہے جی, اور وہ پرائم منسٹر ہونے کے بعد ایک دبئی کمپنی کا امپلائی ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ سمجھائیے ذرا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کی جو جاب ہے نا میڈم, شاید آپ کو پتا ہو, یہ فل ٹائم جاب ہے. اگر کوئی بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونے کے بعد کسی دبئی کی کمپنی کا امپلائی ہوتا ہے نا, تو یہ تو ویسے ہی 62% میں ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, ٹیکس تو بعد میں آئے گا. پاکستان کا پرائم منسٹر از اے فل ٹائم امپلائمنٹ. کوئی پاکستان کا منسٹر جس کے پاس اقامہ ہے, ہی از آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائڈ. آپ لوگ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اقامہ از اے امپلائمنٹ ان یو ای. جو آدمی یو ای میں امپلائی ہے, تنخواہ لے یا نہیں لے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یو ای کا امپلائی ہوں, تو وہ آدمی پاکستان کا پرائم منسٹر یا منسٹر نہیں ہو سکتا, ایم این اے بھی نہیں ہو سکتا. یہ فل ٹائم امپلائمنٹ ہے میڈم, یہ کوئی چوکیداری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اقامہ ہونے کی وجہ سے چاہے آپ نے پیسے وصول کیے ہوں, تنخواہ وصول کی ہو, آپ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ کے خیال میں اقامہ کیا ہوتا ہے؟ اقامہ کیا چیز ہے؟ سر اٹس اے ورک پرمٹ. ورک پرمٹ آف واٹ؟ ورک پرمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امپلائمنٹ. یس. So are you saying that the Pakistan Prime Minister is an employee of some UAE company? Are you serious? So are you saying that he was employed but he did not take a salary? How is that possible? Either he is saying wrong in Pakistan or he is saying wrong in UAE. Okay. پر کیا ہمیں کوئی ایسے شکوک و شبہات ہمیں ملے ہیں کہ انہوں نے کوئی رقم وصول کی ہو ایز سیلری یا ایز کوئی پیمنٹ؟ ارے یار میڈم, سیلری کی بات ہی نہیں ہے, سیلری بعد میں آئے گی. ٹھیک, سیلری بعد میں آئے گی. میں آج اگر سپوز کریں جب میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر تھا جی, یا میں چیئرمین ایف بی آر تھا, اگر میرے پاس اقامہ ہو تو میری کیا پوزیشن ہوگی؟ کین آئی بی چیئرمین ایف بی آر ود اقامہ؟ اچھا, سو اقامہ ہے تو اس کے بعد ٹیکس اور یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اقامہ ہے تو آپ پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کریں تو مجھے افسوس ہوتا ہے, یہ لوگ بلا وجہ کی باتیں کریں, ٹیکس دیا تھا نہیں دیا تھا. یار میڈم یہ بات کی بات ہے, جو جن لوگوں نے کو ایڈوائز کیا کہ اقامہ رکھے نا, ان کو چاہیے نواز شریف کو جا کے پہلے ان کو گولی مارے. یار آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہے ہیں اور آپ نے اقامہ رکھا ہوا ہے. یہ دبئی کا اقامہ آپ جو رکھتے ہیں, لوگوں نے مذاق بنایا ہے, ان ساروں کو اسمبلی میں ڈسکوالیفائی کرائیں. آپ کو اگر یاد ہے, میں نے سی بی آئی چیئرمین بننے کے بعد ایک لیٹر ایشو کیا تھا یو اے والوں کو کہ مجھے ڈیٹیل دیں اقامہ والوں کی, اور میں آج آپ کی ٹی وی کے تھرو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے اقامہ والے ہیں ان کی ڈیٹیل بنوائیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کریں. یہ جھوٹے لوگ ہیں. جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں امپلائی ہوں یو اے میں, ہاؤ کین ہی بی ایم این اے؟ ایم این اے از اے فل ٹائم جاب, پرائم منسٹر از اے فل ٹائم جاب, ایم این اے نہیں سوری, پرائم منسٹر از اے فل ٹائم جاب, منسٹر از اے فل ٹائم جاب. سر پر اسی کیس میں اگر ہم فیصل وابڈا کو دیکھ لیں تو وہ تو ایک دوہری شہریت رکھتے ہیں. ارے میڈم وہ تو فیصل وابڈا کو چھوڑ دو, فیصل وابڈا کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. نہیں, فرشتہ تو کوئی فرشتہ تو نواز شریف بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے بات کی ایم این اے کی اور فل ٹائم جاب کی, تو میں پھر آپ سے یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپ سے یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اقامہ کیا ہوتا ہے. اگر اقامہ زیادہ ڈینجرس ہے یا دوہری شہریت؟ اقامہ زیادہ ڈینجرس ہے یا دوہری شہریت؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں. کیا کہہ رہی ہے جی؟ اقامہ زیادہ ڈینجرس ہے یا دوہری شہریت رکھنا زیادہ غلط بیانی کس جگہ ہوئی, یا دونوں جگہ ایکول؟ بات سنیں, غلط بیانی ہوتی ہے. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا کوئی آدمی جو گورنمنٹ آف پاکستان کا امپلائی ہے, ایم این اے امپلائی نہیں ہے, منسٹر امپلائی ہے, جو پاکستان کا امپلائی ہے, کین ہی بی امپلائی آف اینی ادر اسٹیٹ؟ If he is saying so, then he is disqualified under 62-63. یہ تو 1 منٹ کا کیس ہے.
یہ جو سر وہ ایک منٹ کا کیس نواز شریف میں ہی کام کیا, فیصل وابڈا میں تو 50,000 روپے کا ان کو. یار فیصل واڈا کو آپ فیصل واڈا کا وکیل تو نہیں ہونا میڈم. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس موو آن. یہ بتا دیجیے گا یہ سچ ہے کہ ایف بی آر حکام آپ کی تعیناتی سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے ٹیکس اہداف حاصل کرنے بات نہیں دیا, آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی, از دیٹ ٹرو؟ نہیں یہ سچ نہیں ہے, بالکل سچ نہیں ہے. میرے خلاف بزنس مین تھے. آپ کے خلاف بزنس مین تھے؟ جی. آپ کے خلاف بزنس مین کون سے؟ تاجر برادری والے جن کے آپ این آئی سی اور جن کی دکانیں آپ رجسٹر کرانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, میں نے زندگی میں کبھی کسی انڈیویجل کا ریٹرن فائل نہیں کیا. میں نے کسی کمپنی کا ریٹرن فائل نہیں کیا. ہماری کمپنی صرف لسٹڈ کمپنی کا ٹیکس کرتی ہے. ہم لوگ کسی نان لسٹڈ کمپنی کا ٹیکس کرتے ہی نہیں ہیں. اوکے. اور نواز شریف کی اوپینین جو دی تھی ہم نے, یا عمران خان کی اوپینین دی تھی, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ہم کو ان کو جنرلی کرتے ہیں, ایز اے ریلیشن شپ کرتے ہیں. ہمارا بزنس یہ نہیں ہے. ہم لوگ صرف لسٹڈ کمپنیوں کا کام کرتے ہیں. اچھا, کیا یہ حفیظ شیخ کی جو معاشی پالیسی ہے وہ درست تھی آپ کو لگتا ہے, یا انہوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا؟ معاشی پالیسی کسی کی بھی درست نہیں ہے. اچھا. پاکستان کی جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا, یہ ساری باتیں ہم جو 2 سال سے 2.5 سال سے کر رہے ہیں جی, یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. عمران خان اس میں کریکشن کے لیے کوشش کر رہے تھے, آج بھی میں سمجھتا ہوں کر رہے ہیں, مگر ان کو کرنے نہیں دی جا رہی. شوکت ترین صاحب ابھی کل آئے ہیں اور کل ہی کسی منسٹر نے انٹرویو دیا ہے کہ ان کی اینالیسس بائی دی گورنمنٹ آف اکنامی غلط ہے. یہ چیز عمران خان کی تباہی کی پہلی کیل ہے, کیونکہ آپ جب تک کنسنسس نہیں لائیں گے اپنی کیبنٹ میں کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. شوکت ترین کا جو اسٹیٹمنٹ کل آیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ 2.5 سال میں ہم نے اکنامی میں کوئی بیسک کریکشن نہیں کی ہے. یہ بات غلط نہیں ہے, صحیح ہے, مان لیں جو غلط تو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, مگر ابھی ایکشن نہیں آیا. ڈائریکشن الگ چیز ہوتی ہے, ایکشن الگ چیز ہوتی ہے. ڈائریکشن ٹھیک ہے, وہ صحیح ٹائم پہ ہے, مگر وہ ابھی تک ایکشن نہیں آیا. مطلب ان کی ڈائریکشن کیا ہے کہ مطلب لوگوں کو فائدہ ہو, یہی ڈائریکشن ہے نا. تو اس کے لیے مہنگائی میری نیت تو بہت اچھا کرنے کی ہو سکتی ہے, لیکن سنا میری بات سنو. جی میں سن. مہنگائی جو ہوتی ہے نا, مہنگائی ریلیٹو ہوتی ہے. جی. مہنگائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس روزگار نہیں ہے نا تو 1 روپے کی روٹی بھی مہنگائی ہے. ٹھیک. اور اگر میرے پاس روزگار ہے تو 10 روپے کی روٹی بھی مہنگائی نہیں ہے. ٹھیک. یہ ریلیٹو ٹرم ہے. تو آپ کو روزگار کی اپورچونٹی بڑھانی ہے, وہ ہم نہیں بڑھا پا رہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس مہنگائی تو ارریلیونٹ, مہنگائی کو ہم کم نہیں کریں. آپ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو کھانا کھلا کے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. میں پرسنلی ان طرح کی چیزوں کے بڑا سخت خلاف ہوں. سر پر ایکشن کس نے کرنا ہے؟ ڈائریکشن تو ٹھیک ہے, ایکشن کس نے کرنا ہے؟ ہم تو نیت پہ ڈائریکشن پہ سب چیز پر مرتے ہیں, ایکشن کون کرے گا؟ چوتھا وزیر خزانہ لے آئے ہیں آپ نے خود کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بھی وزیر خزانہ نہیں ہے. اور یہ کی میں تو آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نا, میں نے کل بھی کہا تھا 100 بندے ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ میں, ان میں سے ایک بھی وزیر خزانہ نہیں ہے. اور یہ بات سنا آج کی بات نہیں ہے, 1947 سے لے کر 2021 تک پاکستان میں کبھی بھی اسمبلی نے وزیر خزانہ پروڈیوس نہیں کیا. ایک ہے تو مجھے بتا دیں. ڈاٹ صاحب بھی سینیٹر تھے, مفتا ممبر نہیں تھا, ایک آدھ کوئی کبھی منسٹر اسٹیٹ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, جو میں بات کہہ رہا ہوں تو غور سمجھنا, کبھی زندگی میں یاد رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ کیو بلاک میں اور اسمبلی میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور کیو بلاک کسی اور کے اشارے پہ کام کرتا ہے اور کام کرتا رہے گا. اور کیو بلاک ٹھیک ہے اور اسمبلی غلط ہے, یہ بھی کہہ رہا ہوں میں آج آپ. کیو بلاک میں کیا حفیظ شیخ صاحب موجود ہیں؟ کیو بلاک ارریلیونٹ, دیکھیے کیو بلاک ارریلیونٹ ہے. کیو بلاک اس وقت پرابلم یہ ہے کہ کیو بلاک پالیسی بنا کے چلاتا ہے. اگر منسٹر اس پالیسی کو نہیں چلنے دیں گے تو چاہے وہ منسٹر نواز شریف کے ہوں چاہے وہ منسٹر زرداری کے ہوں, نہیں ہوگا. کیو بلاک جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے, مگر کیو بلاک کے ساتھ جب اسمبلی کے پاس کیا کیو بلاک نے یہ دیکھا کہ جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ حفیظ شیخ صاحب IMF کے ساتھ طے کر کے آئے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے, اسی لیے کیو بلاک نے ان کو ہٹا دیا؟ یس اور نو؟ میری بات سنیں, ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس کو بہت بڑا بنا لیا, وہ چیز نہیں ہے. اچھا, وہ 100-200 بلین کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں نے اس وقت بھی کہا کہ مافیاز کے سامنے عمران خان صاحب آئے, مگر ایک جگہ پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں ہمیں, اور وہ جائز رکتے ہیں. پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آ کے روک دیتی ہے ان کو, اور ہر ایک کو روکتی ہے. What about the Q block? Because I'm a little confused here, Zaidi صاحب. Please allow me for it. واپس آتے ہیں تو اس Q block پہ بات کرتے ہیں کہ Q block decides and then what coincides after this break.
एंड वेलकम बैक टू 10 गोइंग टू बैक टू शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, क्यू ब्लॉक का आपने जिक्र किया, आपने कहा वजीर आज़म इमरान खान के पास अपनी जमात में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसको वजीर खजाना तैनात कर सकें, तो ऐसे में क्या शौकत अली बेहतर इंतखाब हैं? क्या वो मईशत को चला लेंगे? आपके बयान, उनके बयानात आपके सामने हैं, और क्यू ब्लॉक कितना मुतासिर करेगा उनकी डिसीजन? देखिए, मैंने आप पे पहले थोड़ी सी आपको और बात कर, लेकिन एक बात को आप बड़ी बहुत सुकून से सुने और पाकिस्तानी कौम भी सुने। 1947 से लेकर 2021 तक क्यू ब्लॉक जो है ना जी, वो हमेशा से रहा है और रहेगा। वो एक सब्सिडरी ब्लॉक है वॉशिंगटन की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड का। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी। हम 1947 से लेकर 2021 तक भुट्टो साहब के चंद एक आध साल के अलावा हमेशा वो पॉलिसी अडॉप्ट करते रहे हैं जो वॉशिंगटन से आती है। और मैं आज पब्लिकली ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा सपोर्टर उसका पाकिस्तान में कल भी मैं था और आज भी मैं हूं, और वो पॉलिसी हमारी सही होती है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम उस पॉलिसी को जब अपने लोगों के हाथ में देते हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आप मुझे अभी जाके घर बैठ के कल सुबह लिस्ट बनाइएगा और 1947 से लेकर 2021 तक के सारे प्राइम मिनिस्टरों की आप लिस्ट बना के मुझे बता दीजिएगा कि उनमें कौन सा ऐसा बंदा है जिसका एक्चुअल किबला वॉशिंगटन नहीं है बल्कि असेंबली है, और मेरा किबला भी वॉशिंगटन है। तो आप मुझे होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल साहब जीडीपी ग्रोथ को 5.8% तक ले जा सकते हैं, तो पीटीआई को तो सब इदारों की सपोर्ट भी हासिल है, वॉशिंगटन उनका किबला भी हो सकता है, तो मईशत क्यों नहीं समझ? क्या किया मैडम, क्या करें आप? मैंने कहा जीडीपी ग्रोथ को 5.8% तक लेके जा सकते हैं। देखिए मैडम, मेरी बात करें, मैं आज जीडीपी ग्रोथ को 9 पे 10 पे ले जाता हूँ। मुझे आप इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दें और इम्पोर्ट की बेस से इंडस्ट्री बढ़ा दें, मैं ट्रेडिंग करूंगा, जीडीपी ले जाऊंगा। देखो मेरी एक बात सुनो, ये जो फिगर है ना जो इसहाक डार और इस्माइल ने दी हैं, भाई मेरे सामने बैठा दो ना इनको, फिर अगर एक लफ्ज बोलते मैं बता दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, आप जीडीपी पढ़ती हो ना, खोलो जरा जाके पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो कंपोजिशन देखो उसमें क्या बड़ा है, वो बड़ा है होलसेल रिटेल ट्रेड सर्विस सेक्टर। ये क्या होता है? इसको कहते हैं इम्पोर्ट। ये है $58 बिलियन की इम्पोर्ट। उससे बदतरीन इकोनॉमी किसी की नहीं है। आप लोग किसी खास माइंड सेट से बात करते हो बगैर पढ़े लिखे। मैं बड़ा नाराज हूँ बात को सुन के जो भी आपने की है। $58 बिलियन की इम्पोर्ट मुझे करने दें आप, मैं भी मुझे 100 बिलियन की इम्पोर्ट करने दें, मैं जीडीपी रेट 20 कर देता हूँ। रोटी खाने को नहीं है और $58 बिलियन की इम्पोर्ट करनी है, फिर आप कहते हैं जीडीपी रेट 8%। घाट साफी इकोनॉमिक्स को आप दूसरा नहीं समझती, मगर आप इतना मुझे सच बुलवाएंगी, मैं ज्यादा सच बोलूंगा तो अजाब आ जाएगा। बात सच बोले लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडेबल भी हो आम आदमी के लिए। ये अंडरस्टैंडेबल क्या, मुझे बताइए ना, आप मुझे बताएं कि आप कंपोजिशन ऑफ जीडीपी देखें ना जरा, आप कंपोजिशन देखें जीडीपी की। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी के अंदर शेड्यूल को डिवाइड करें ना कि इंडस्ट्री में कितना हुआ, एग्रीकल्चर में कितना हुआ, होलसेल ट्रेड में कितना हुआ, सर्विस में कितना हुआ, उसकी ब्रेकअप निकाले ना। अच्छा चलिए, ओके शब्बर ज़ैदी साहब, सॉरी बट आल्सो आउट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट वांट टू क्विकली रैप अप द लास्ट 3 क्वेश्चंस। ये बता दीजिए कि नहीं, आप सवाल को कंप्लीट करें। ये जो अच्छा बताएं ना, इसको आपने ये मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं आप शब्बर ज़ैदी साहब? हेलो, हाँ, आपने कंफ्यूज किया कौम को। मैंने कंफ्यूज कैसे किया है? आप कंफ्यूज करिए कौम को। आप ये कह रही है कि जीडीपी इम्पोर्ट का, आप होलसेल रेट की इम्पोर्ट को जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ उनकी जो है वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और अगर वो नहीं गलत, बिल्कुल गलत नहीं, आर्टिफिशियल है। वही जो इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रोथ है कि डॉलर को बढ़ा। बात जज्बात में बात नहीं हो रही, फैक्ट पे बात हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे निकालें, उसमें देखें होलसेल रेट कितना है, फिर बताएं जीडीपी ग्रोथ किसे कहते हैं। अच्छा चलें, अब मुझे ये बता दें क्या पाकिस्तान की मईशत की जो इस वक्त हालत है वो इतनी कमजोर हो चुकी है? कोई कमजोर नहीं है। मईशत की हालत उनके लिए कमजोर है, वीर है, उनको नजर आ रहा है कि हम करेक्शन करने जा रहे हैं। गलती है मतलब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रायोरिटी और जो माशरे की प्रायोरिटी है वो क्लैश कर रही है। इमरान खान का सिर्फ मसला ये है कि इमरान खान की कम्युनिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी वो कमजोर है, और मैं शौकत तरीन साहब को सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें और ये बताएं कि जो 8% जीडीपी बिस्ता साहब लेके गए थे उसकी कंपोजिशन देखें। प्रॉब्लम ये है कि हम आके एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं बगैर पढ़े और बगैर लिखे हुए। ये नहीं है बात।
جو अकामे लेके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनके बारे में आप कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए कि आज IMF और अमरीकी इमदाद के लिए हम हारे हैं और इमदाद के बगैर मुल्क नहीं चल रहा। अमरीकी इमदाद हमारी जरूरत है। अमरीका हमारे लिए एक्सपोर्ट की मार्केट है। हम अमरीका के साथ जो वो कहेंगे वो करेंगे और वो हमारे माशी इंटरेस्ट में है, अगर आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। अच्छा ये बता दीजिए, कहा जा रहा है कि मईशत शौकत तरीन कंज्यूमर इंसेंटिव हो जाएगी और मुआशी गर्मियों को, जिससे वक्ती तौर पर खुशहाली का तासुर आएगा। क्या इस पॉलिसी से मईशत को फायदा होगा इन द लॉन्गर रन? देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि मईशत की पॉलिसी का फायदा आप फैसलाबाद और लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में देख रही हैं या उसके हाथ में देख रही हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा है या ज्यादा गाड़ी चला रहा है। मैं जनरली देख रही हूँ, मैं जनरली खुशहाली चाह रही हूँ। जनरली यही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आपको मेरा ये कहना है, अगर मुझे आज मुझे आप ये देखें, मुझे आप बना दे पाए तो मैं पाकिस्तान में अगले दो हफ्ते बाद आफ्टर रमजान पाकिस्तान में फाइनली का ऐलान करूँ और तमाम बाजार और इंडस्ट्री को बंद करके सबको रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट करूँ। सर वो रजिस्टर्ड वाले डॉक्यूमेंट करने की कोशिश तो की थी, फिर सारे लोग आ गए थे। वही तो मसला है मैडम, कि जब मुझे आप हाफ हार्टेड जगह देंगे ना, मैं तो कह रहा हूं बंद करें। हाफ हार्टेड जगह क्यों होगी? दुकान खुलेगी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि इसाक डार, असद उमर, हफीज शेख की माशी पॉलिसीज में ज्यादा फर्क नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जरी का वक्त खत्म हो चुका। क्या कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है सर? क्या आपने कहा ना कि असद उमर साहब, इसाक डार साहब, हफीज शेख साहब, इनकी माशी पॉलिसीज में ज्यादा फर्क नहीं था, तो अब कॉस्मेटिक सर्जरी का वक्त खत्म हो चुका है, ये आपके अल्फाज हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी नवाज शरीफ के लोग करते हैं। वो कॉस्मेटिक सर्जरी ये करते हैं कि वो इम्पोर्ट को डॉलर को दबाते हैं और इम्पोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। उससे रिटेल होलसेल रेट बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। पर है ये में भी आती है। हम भी कोई बेवकूफ नहीं है, मगर हम वो मैकेनिक्स करना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वजीर आजम ने बयान दिया था कि पहले साल तो उन्हें पता कि एक ब्रीफिंग मिलती थी कि सब अच्छा हो गया, दूसरे दिन ब्रीफिंग मिलती थी कि सब खराब हो गया, सिर्फ 3 माह तो एनर्जी मिनिस्ट्री के आदाद शुमार समझने में उनको लग गए। तो क्या आप समझते हैं वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम बगैर तैयारी के इक़्तिदार में आ गई और इस वजह से मईशत का ये हाल है? देखिए, मैं फिर आपको एक बात करूँ, आप कह रही ना मईशत का ये हाल है, आप तो ऐसे इस तरह की बात कर रही हैं कि शायद हम कल हम बैंकरप्ट होने वाले। मईशत का हाल उस हाल से बेहतर है जिस हाल में 18 में इमरान खान आए थे। ये आपका ख्याल है कि खराब है? नहीं, मेरे ख्याल को तो छोड़ ही दे, मेरे ख्याल को प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल को छोड़ दे, आपके ख्याल पे बात करें। अच्छा चलिए, लास्ट सवाल शबर जैदी साहब, बतौर चेयरमैन SBI के लिए काले धन का सुराग लगाने के लिए दुबई हुकाम से भी तफसीलात ली थी, और इस पर क्या पेशरफ्त हुई थी और क्या तफसीलात सामने आई थी? क्या चीज? सर, काले धन का सुराग लगाने के लिए आपने दुबई में बात की थी, हुकाम से भी तफसीलात भी ली थी, इस पर क्या पेशरफ्त हुई थी और क्या तफसीलात सामने आई थी? जब मैंने दुबई को खत लिखा था उसके आधे घंटे बाद दुबई का एम्बेसडर मेरे कमरे में बैठा हुआ था। अच्छा, और उसके बाद आप बेहतर जानती हैं फिर क्या हुआ होगा। नहीं फिर सर, आपके कमरे के अंदर बैठा था, मैं कैसे जानती हूँ क्या हुआ था? नहीं, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ ना कि बात मैंने आपको क्या कहा है। मैंने आपको एक बात कही थी कि डायरेक्शन ठीक है, एक्शन की जरूरत है। नहीं, मगर फिर इल्जाम आप पर यही लगाया जाता है ना कि आपने उनकी सुनी, फिर दस्तावेजी शक्ल दे दी मईशत को, मतलब ये तमाम तर चीजें फिर आपके अगेंस्ट जाती हैं। आ गया हूँ ना। आप CNIC कंडीशन वापस लेके दिखा दें मुझे, कोई भाई का लाल लेके दिखा दे कंडीशन वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं करके आया हूँ ना, मैंने अंडर वैसे पे हाथ डाल दिया है। आप मेरी बात समझे, मैं 6 महीने रहा हूँ सिर्फ, मगर पाकिस्तान की तारीख याद करेगी कि मैंने क्या करके आया हूँ। एक आम आदमी के लिए एक लाइन में समझा दीजिए आपने क्या किया? देखिए, आम आदमी की डेफिनेशन है ये। आप लिखिए, आम आदमी का मतलब कुछ नहीं होता। जब चीजें सही होंगी तो सब कुछ ठीक होगा। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बाजार को बंद करें और सिर्फ वो दुकान खुलेगी जो दुकान रजिस्टर होगी, नहीं तो दुकान बंद होगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। ये इमरान खान का इशू नहीं है, ये 1970 से चल रहा है।
آپ شوکت ترین کا صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں تو شوکت ترین صاحب آئی ہوپ اس پر عمل کریں. بہت شکریہ شبر زیدی آپ کے وقت کا, بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ایک دکانیں بند کی جائیں, دکانوں کو رجسٹر کیا جائے, NIC پر بات کی جائے, لیکن یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تاجر برادری اس پہ سپورٹ نہیں کرتی اور شبر زیدی صاحب سمجھتے ہیں کہ معیشت کا اتنا برا حال کوئی نہیں ہے اور ایک کیو بلاک ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں. اب اس پر ہم کتنی اکنامکلی آپ کو ہم گائیڈ کر سکے ہم نہیں جانتے, لیکن ایک عام آدمی کے لیے زندگی اجیرن ہے. چوتھا وزیر خزانہ موجود ہے, اب کیا ہوگا کیا نہیں آگے وقت ہی بتائے گا. تھینک یو فار واچنگ, وی شال سی یو نیکسٹ.